شازمہ ایک عام سی لڑکی تھی، لاہور کے ایک متوسط گھرانے میں پلی بڑھی تھی۔ تعلیم میں اچھی، طبیعت میں ہنستی مسکراتی، لیکن اندر سے کچھ ادھوری سی، نہ کوئی بڑی خواہش، نہ کوئی خاص خواب، سوائے اس کے کہ وہ کسی ایسے شخص سے محبت کرے جو اسے لفظوں کی بجائے خاموشی سے سمجھ لے۔ اس کی زندگی میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، جب تک کہ ایک دن وہ خواب نہیں آیا۔ ایک انجان چہرہ، سفید لباس، گہری سیاہ آنکھیں، ایک عجیب سا سکون۔ وہ خواب میں اسے بس دیکھتا رہتا، نہ کچھ کہتا، نہ کوئی اشارہ دیتا، مگر شازمہ جیسے کسی پراسرار کھنچاؤ میں جکڑ گئی۔ اگلی رات پھر وہی خواب، اور اس بار وہ بولا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں بہت عرصے سے، تم میری ہو اور صرف میری۔ شازمہ جاگ گئی، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ یہ صرف خواب نہیں تھا، کچھ اور تھا۔ اس کے بعد ہر رات وہی خواب، وہی آنکھیں، وہی لہجہ، وہی سوال، کیا تم مجھے پہچان سکتی ہو؟ شازمہ دن بدن بدلنے لگی۔ اب وہ ہر چیز سے کٹنے لگی تھی، نیند کے لیے بےتاب رہتی تاکہ دوبارہ اسی خواب میں جا سکے۔ وہ اس شخص سے محبت کرنے لگی تھی، ایک ایسے وجود سے جسے وہ جانتی ہی نہیں تھی۔ اس کی سہیلی مہوش نے ایک دن پوچھا، کہاں گم رہتی ہو آج کل؟ شازمہ نے دھیرے سے کہا، میں کسی سے محبت کرنے لگی ہوں جو صرف رات کو آتا ہے، جو شاید انسان ہی نہیں۔ شازمہ کی نیند، اس کی مسکراہٹ، اس کی خاموشی، سب کچھ اب بدلنے لگا تھا۔ وہ خواب اب صرف خواب نہیں رہے تھے، وہ شخص سیف اب جاگتی آنکھوں میں بھی نظر آنے لگا تھا، آئینے میں، دیوار پر، کتابوں کے بیچ، حتیٰ کہ پانی میں جھلکتے عکس میں۔ ایک دن شازمہ نے صاف دیکھا، اپنے کمرے کے آئینے میں وہ کھڑا تھا، لبوں پر وہی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک درد بھری طرف۔ تم اب مجھے دیکھ سکتی ہو کیونکہ تم نے مجھے دل سے قبول کر لیا ہے۔ شازمہ نے کانپتے لہجے میں پوچھا، تم ہو کون؟ سیف نے جواب دیا، میں وہ ہوں جو تمہاری روح سے جڑا ہوا ہوں۔ میں ایک جن ہوں، لیکن تمہاری محبت نے مجھے باندھ لیا ہے۔ شازمہ ایک لمحے کو ڈری، لیکن پھر مسکرا دی، تو کیا ہوا؟ اگر تم جن ہو، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ اس لمحے دونوں کی دنیا بدل گئی۔ اب وہ صرف خوابوں میں نہیں، حقیقت میں بھی ایک دوسرے سے جڑنے لگے۔ شازمہ کا جسم انسانوں کی دنیا میں تھا، مگر اس کی روح کسی اور جگہ۔ شازمہ کے والدین نے اس کی حالت دیکھی تو گھبرا گئے۔ وہ گمسم، خاموش اور اکثر اوقات تنہا رہنے لگی تھی۔ انہوں نے ایک بزرگ عامل کو بلایا۔ عامل نے آتے ہی کچھ دیر تک شازمہ کو دیکھا، پھر ایتر کرسی پڑھنی شروع کر دی۔ شازمہ نے تڑپتے ہوئے چیخ مار دی، رک جاؤ، وہ میری محبت ہے، تم اسے تکلیف نہیں دو۔ عامل نے سنجیدگی سے کہا، یہ تمہاری محبت نہیں، یہ تمہاری قید ہے، یہ تمہاری روح کو آہستہ آہستہ نگل رہا ہے۔ شازمہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، محبت کبھی قید نہیں ہوتی، وہ آزاد کر دیتی ہے، اور میں آزاد ہوں۔ اب شازمہ مکمل طور پر دو دنیاؤں کے بیچ تھی۔ دن کو وہ انسانوں کے بیچ چلتی پھرتی، لیکن رات کو وہ جنوں کی دنیا میں سیف کے ساتھ ہوتی۔ سیف نے اسے اپنی دنیا دکھائی، شفاف پانیوں سے بنی نہریں، روشنی سے جگمگاتی کاریں، اور وہ سنہری میدان جہاں وقت رکا رہتا تھا۔ شازمہ مکمل طور پر اس کی ہو چکی تھی، لیکن ایک دن سیف نے کہا، ہم ہمیشہ ایک نہیں ہو سکتے، تم انسان ہو، تمہارا جسم مٹی ہے، میرا وجود آگ ہے، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تمہیں اپنا جسم چھوڑنا ہوگا۔ شازمہ ساخت ہو گئی، کیا اس کا مطلب ہے موت؟ سیف نے آنکھیں جھکا لی، نہیں، نئی زندگی، ایسی زندگی جو تمہیں اس دنیا سے الگ کر دے گی۔ تمہارا جسم مٹ جائے گا، مگر روح میرے ساتھ رہے گی، ہمیشہ کے لیے۔ شازمہ نے کچھ لمحے سوچا، پھر کہا، اگر یہ محبت ہے تو میں تیار ہوں۔ اسی رات شازمہ نے ایک سفید لباس پہنا، کمرے میں خوشبو لگائی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک آخری بار امی ابا کی تصویر کو دیکھا اور دھیرے سے کہا، معاف کر دیجیے گا، میں اب واپس نہیں آؤں گی۔ اگلی صبح شازمہ کا کمرہ بند تھا۔ جب کہ دروازہ توڑا تو وہ وہاں موجود نہیں تھی، نہ کوئی جسم، نہ کوئی سراغ، صرف ایک کاغذ پڑا تھا جس پر لکھا تھا، میں اپنے عاشق کے ساتھ ہوں، مت ڈھونڈیے گا مجھے، کیونکہ جو عشق روح سے ہوتا ہے وہ جسم کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔
کبھی کبھی محبت وہ راستہ چنتی ہے جو دنیا نہیں سمجھ سکتی، وہ جسم سے نہیں ہوتی، روح سے جڑتی ہے اور پھر رہتی ہے ہمیشہ کے لیے۔